العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم. قابل احترام حاضرین اور معزز دوستوں اور ساتھیوں، اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ اسلام زندگی کا ایک دستور ہے، وہ زندگی کا ایک نظام ہے. ایک صالح معاشرے کے لیے، ایک خوبصورت اور پرامن زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے جتنی بھی دستور یا جو بھی نظام یا جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے، امکان ہے، اس کا اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے، اس کی نشاندہی کی ہے اور اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ فرد کی بھی زندگی خوبصورت ہو جائے اور معاشرے کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے. فرد سے لے کر کے معاشرے تک، یا انفرادی زندگی سے لے کر کے اجتماعی زندگی تک، یا گھر کی زندگی سے لے کر حکومت اور حکمرانوں کی سلطنت کی زندگی تک، یہ تمام راستوں میں اور تمام چیزوں میں ہر جگہ عدل و انصاف کے ساتھ، اخوت ہمدردی کے ساتھ اور جتنے محاسن ہیں انسانیت کے، ان ساری چیزوں کا اختیار کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، تاکہ یہ زندگی کے سارے موڑ اور سارے مرحلے خوشگوار ہو جائیں اور انتہائی امن و امان کے ساتھ انسان اپنی زندگی بسر کرے. اسی کا ایک پہلو اخلاق ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ معاشرے کی خوبصورتی کے لیے اور معاشرے کے امن و امان کے لیے اور ایک ترقی یافتہ معاشرے کے لیے اخلاق ایک بنیادی سنگ میل لگتا ہے اور ایک بنیادی زینہ ہے. اس کے بغیر دنیا کے اندر کوئی صالح معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا. اس کے بغیر کسی بھی فرد کی زندگی اچھی نہیں کہلائی جا سکتی. اخلاق کے بغیر انسان کی زندگی، حیوان کی زندگی تو کہی جا سکتی ہے، انسان کی زندگی نہیں کہی جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. آپ نے جہاں اخلاق کی تعلیم دی ہے، اخلاق کو اختیار کرنے کی تاکید کی ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اخلاق کے بڑے بلند و بالا مرتبے پر نظر آتی ہے. اتنے بلند و بالا مرتبے پر نظر آتی ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور اب تک، اور کہنا چاہیے کہ قیامت تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق کی ہمسری کوئی انسان نہیں کر سکا ہے اور نہ کر سکتا ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے پوری زندگی، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی. آپ سوچئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جب سے آپ نے اسلام کی دعوت شروع کی ہے اور جب دعوت شروع ہونے کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ ہجرت آپ کیے ہیں اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے ایک عرصے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے ارادے سے رخت سفر باندھا ہے مکہ مکرمہ کا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کی تعداد، صحابہ کی تعداد صرف اور صرف 1400 تھی. لیکن صلح حدیبیہ ہوتی ہے. صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اور جس طرح کفار مکہ نے جو شرطیں عائد کی، ساری شرطوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ فتح مکہ کے موقع پر آتے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفقا کی تعداد وہ 10,000 سے اوپر ہوتی ہے.
اور پھر اس کے 2 سال کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں حج کرنے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کی تعداد 1,25,000 سے زائد ہو جاتی ہے۔ اندازہ کریے کہ تلوار سے اور اس طریقے سے طاقت اور قوت سے کسی کے دل کے اندر کوئی نظام داخل کیا جا سکتا ہے، یہ پہلے بھی ممکن نہیں تھا، اب بھی ممکن نہیں ہے۔ بس وجہ وہی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کو کی زندگی کے اندر تھوڑا سا وہ مطالعہ کیا، آپ کی مجلس میں تھوڑا سا وہ شریک ہوا، آپ کے اخلاق دیکھے اور ایسے اخلاق دیکھے کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی سے ایسے اخلاق نہیں دیکھے تھے، تو مجبور ہو جاتا ہے وہ اسلام میں داخل ہونے پر۔ اور یہ تاریخ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر اتنی تیزی سے سورج کی کرنوں کی طرح اسلام جو پھیلا ہے، اسلام کی جو اشاعت ہوئی ہے، اس میں اخلاق ہی کا جو ہے ثمرہ اور اخلاق ہی کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت میں پہنچا سکتی ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچا سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اللہ، اور اللہ تعالی کا خوف، یہ اور انسان کا بہترین اور اعلیٰ اخلاق، یہ انسان کو جنت میں پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ اور اگر کوئی شخص جس کے اخلاق بد ہو اور بدتر ہو اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف نہ ہو اس کے دل کے اندر، تو ایسا شخص جہنم میں جانے کے لیے اس کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اخلاق کی وجہ سے انسان کے اندر حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے اور راہ حق کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو مکارم اخلاق یا اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کا آئینہ دار ہے، یہاں تک کہ قرآن نے جو ہے گواہی دی اور شہادت پیش کی، انک لعلی خلق عظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آپ جب آئے، غور کریے، اندازہ کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے کوئی ایسا ظلم نہیں تھا یا کوئی ایسا ستم نہیں تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمایا نہ گیا ہو، یا کفار مکہ کے ذہنوں کے اندر کوئی ایسی تدبیر نہیں تھی کہ ان تدبیروں کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آزمایا نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں طاقت آتی ہے اور جب آپ ایک حکمراں کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور قیدی بن کر کے لائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ ہمارے اگر ہمیں معاف کر دیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ آپ انتقام لے لیں تو یہ آپ کو اختیار ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیز اپنائی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب، یعنی بلند ترین اخلاق، اعلیٰ ترین اخلاق۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم لوگ بالکل مطلقاً آزاد ہو۔ اور جب وہ لوگ اس طریقے سے انہیں آزادی ملی، اپنا ماضی دیکھا انہوں نے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو کیسا سلوک پیش کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر یہی چیز ایک کسک بن کر کے دل کے اندر داخل ہوتی ہے اور وہ دائرے اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے مدینہ منورہ کے اندر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، وہ پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہوتا ہے اور آتا ہے، اس کو مسجد نبوی میں باندھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے بلند اخلاق ہے، اور اگر آپ جو ہے مجھے قتل کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو اختیار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ وہ شخص باہر نکلتا ہے، ایک باغ میں جاتا ہے، غسل کرتا ہے اور واپس آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لاتا ہے۔ یہ ایک ادنا سی مثال ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سیرت بتاتی ہے، اور سیرت میں جو سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی اور دوسری جو سیرتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک ایسا نقشہ ہے اور ایک ایسی تفصیل ہے کہ اس میں جس طریقے سے انسانیت نوازی اور انسانیت سازی کی
کے نقوش ہیں اور جو اس کے راز ہیں دنیا کی کسی دوسری کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. اور اسلام کی ترویج اور اسلام کی اشاعت ہر زمانے میں جو ہوئی ہے وہ اخلاق ہی کی بنیاد پر ہوئی ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت جو امت مسلمہ ہر طرف سے اس کے اوپر کفر کی الغار یا دشمنوں کی الغار ہے، ہر طرف سے وہ پسماندگی کا شکار ہے، ہر طرف سے تنزل کا شکار ہے. یعنی دنیا کے اندر کوئی اس کا مرتبہ نہیں، دنیا کے اندر کوئی اس کا درجہ نہیں، کوئی اسے رتبہ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ معاشی اعتبار سے بھی مفلوق الحال ہے، یہ اقتصادی اعتبار سے بھی مفلوق الحال ہے، یہ سیاسی اعتبار سے بھی مفلس ہے، یہ ہر اعتبار سے مفلس ہے. وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر یا تو تعلیم نہیں ہے اور اخلاق نہیں ہے. آج دیکھا جائے اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں ایک غیر مسلم معاشرے میں دیکھیں گے تو کم از کم وہ آپس میں اور اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے معاشرے کے اندر اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن ایک مسلم معاشرے پر اگر نظر ڈال دی جائے تو مجبوراً یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہاں کا جو نوجوان ہے وہ بھی بد اخلاقی کا شکار ہے اور وہ بھی بد تہذیبی کا شکار ہے. ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی طریقہ ان کے پاس سے چھو کر کے نہیں گزرا ہے. شراب جوا یہ کھیلیں، گالیاں یہ دیں اور جو ہے راستے کے نکڑوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں یہ اپنے اوقات کو ضائع کریں. ایک دوسرے کے خلاف اتہام اور الزام تراشی اور ایک دوسرے کے خلاف جھگڑنا، لڑنا اور یہ ساری چیزیں، غیظ و غضب، راتوں کے اندر یہ لوگوں کا سڑکوں پر گھومنا، پریشان کرنا، یہ ساری چیزیں جو پہلے کبھی غیر مسلموں کے اندر پائی جاتی تھیں اور ان کا شعار تھی، اب سب کے سب یہ امت مسلمہ کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے کا یہ جو ہے اب اس کی صنعت اور پہچان بن گئی ہے. ایک غیر مسلم اگر چاہتا ہے کہ میں ان کے معاشرے کے اندر رہ لوں، اس کے لیے ممکن نہیں ہے. ایسا اسی لیے ہے کہ اتنی بد تہذیب یہ قوم ہو گئی ہے اور ان کے جو ہے ان کے نوجوان اور اس کے لڑکے، ان کو تعلیم سے کوئی غرض نہیں ہے، تہذیب سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں زندگی کا طریقہ نہیں معلوم ہے، انہیں لباس نہیں معلوم ہے، انہیں بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. جبکہ بات کرنے کا طریقہ، ملاقات کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، سارا کا سارا یہ طریقہ اسلام نے سب کچھ بتا دیا ہے. اور پہلے جب ان ساری چیزوں پر عمل ہوا کرتا تھا تو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، گفتگو کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. آپ سوچئے کہ مالابار میں آج سے صدیوں پہلے جب تاجر عرب آیا کرتے تھے، کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ نہیں. ان کی حرکتیں تبلیغ تھی، ان کی زبان تبلیغ تھی، ان کے قدم خود تبلیغ تھے. لوگ ان کے اعمال کو دیکھا کرتے تھے، ان کی دیانت داری دیکھتے تھے، ان کی امانت دیکھتے تھے، ان کا انصاف، ان کی اخوت، ان کی محبت دیکھتے تھے. خود بخود دائرے اسلام کے اندر داخل ہو جاتے تھے. کہا جاتا ہے کہ انڈونیشیا کا پورا ملک اور ملک کے پورے افراد وہ چند صحابہ جو تاجر تھے اور وہاں تجارت کرتے تھے، جب ان کی تجارت کو لوگوں نے دیکھا، اس کے اندر امانت، دیانت اور انصاف، اخوت، بھائی چارگی کو جب دیکھا، لوگ دائرے اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے اور ایک وقت آیا کہ پورا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا. آج بھی دنیا کے اندر خاص طور سے وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق پر لوگ عمل کر لیں. امت مسلمہ اس پر آ جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو نفرت کا شعلہ چاروں طرف بھڑک رہا ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور ایک طبقہ اس کی کوشش اور سارے دشمنان اسلام کے اندر یا سارے غیروں کے اندر، ذہنوں کے اندر جو ایک شبیہ مسلمانوں کی چھائی ہوئی ہے. کیا یہ شبیہ اور کیا یہ جو تصور پایا جاتا ہے، ایک گھناؤنا تصور جو مسلمانوں کے متعلق ہے، کیا یہ تصور یوں ہی پیدا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس تصور کے پیچھے اسی بد اخلاقی کی بنیاد کار فرما ہے جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. لہذا وقت کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں اور ماحول کو دیکھیں، ماحول پر نظر رکھیں. اس صورت میں اسلام کی تعلیمات اور اخلاق کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے رویے کو دیکھنا چاہیے اور اخوت، محبت اور بھائی چارگی کو اپنانا چاہیے کہ یہی چیز جو ہوتی ہیں انسان کو در حقیقت انسان بناتی ہیں. آپ کو یہ بالکل حقیقت ہے کہ ایمان کے بغیر اخلاق کا تصور نہیں ہے اور اخلاق کے بغیر بھی ایمان کا تصور نہیں ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایک اچھے اور صحیح ایمان کے لیے اور
جو ہے کامل ایمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اخلاق کو اپنایا جائے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، کوئی شخص عبادت کرتا ہے، لیکن اخلاق اس کے انتہائی بدتر ہیں، پڑوسی اس سے ناخوش ہیں، گھر والے اس سے ناخوش ہیں، معاشرہ اس سے تنگ ہے، تو ایسا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ شخص محبوب نہیں بلکہ مبغوض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اس شخص کا کوئی رتبہ اور اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اسلام اخلاق کی اتنی زبردست تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ اور ہماری زندگی اخلاق سے بالکل خالی ہے، تو یہ اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال اور کوئی نہیں ہو سکتی عزیزان گرامی۔ لہذا ہمیں اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اخلاق کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، زندگی کا خوبصورت طریقہ اور زندگی کا بہترین قرینہ اور بہترین سلیقہ در حقیقت یہی اخلاق ہے۔ لہذا ہمیں اخلاق کو ہر اعتبار سے ہر موڑ پر اپنانا چاہیے، اور اس طرح اپنانا چاہیے کہ ہماری زندگی سے، ہماری حرکتوں سے اور ہمارے سارے رویوں سے ہر فرد مامون رہے، ہر فرد مطمئن رہے، یہاں تک کہ جس طریقے سے اسلام ایک پسندیدہ اور ایک جامع مذہب ہے، اسی پیمانے پر، اسی معیار پر ہماری زندگی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔